سونکور آوا تنخوا ونی کندور نہ گوڑ بچت گوڑ کندور بوزو پریت رٮ۪تھ کٔرِو بچت تھوڑا کٔرِو اِنویسٹ تہٕ کینٛہہ بچٲیِو ایمرجنسی باپتھ تاکہِ روٗزِو ٹینشن فری مگر تم کندور نیرکھا کِنہٕ لگاوے انجیکشن RBI چھُ وَنان پونٛسٕچ سمجھدار چھِ خۄشحال زنان ناظرین آداب، خبر نامے کے ساتھ میں ہوں سعید تجمل قادری۔ پہلے اس بلیٹن کے ہیڈ لائنز۔ چشوٹی کشتواڑ میں مزید 5 لاشیں برآمد، مہلوکین کی تعداد 68 تک پہنچ گئی، 50 سے زائد ہنوز لاپتہ۔ آفتوں کے خطروں والے علاقوں کی نشاندہی کے لیے ماہرین کی کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سرکاری اسکول جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ہو کر والدین کی توقعات پر کھرا اتریں۔ SKICC میں قومی تعلیمی پالیسی تقریب سے وزیر اعلیٰ کا خطاب اور اپوزیشن کے شور شرابے کے بیچ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی دن بھر کے لیے ملتوی۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ چشوٹی کشتواڑ میں بادل پھٹنے کے چھٹے روز مزید 5 لاشیں ملبے کے نیچے سے برآمد کی گئیں اور اس طرح سے اس سانحے میں اب تک مرنے والوں کی تعداد 68 تک پہنچ چکی ہے، جبکہ 50 کے قریب لوگ ہنوز لاپتہ ہیں۔ اس دوران فوج، NDRF، SDRF، پولیس، رضاکاروں اور مقامی لوگوں کی جانب سے لاپتہ لوگوں کی تلاش جاری ہے، جبکہ کھوجی کتوں کی بھی مدد لی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا کہ اب اس سانحے میں کسی کے زندہ بچنے کی امید نہیں ہے اور حکومت ماہرین کی ایک ٹیم تشکیل دے گی جو ان علاقوں کی نشاندہی کرے گی جہاں ایسی آفتوں کا خطرہ ہے تاکہ مستقبل میں ایسے سانحات سے بچا جا سکے۔ دن بدن اب یہ تو اب ہم مان کے چلیں کہ جو لوگ لاپتہ ہیں کوئی 70 کے آس پاس، ان کو اب زندہ کھوج کے نکالنا اب لگ بھگ ناممکن بن رہا ہے۔ اب ان حالات میں ہماری کوشش رہے گی کہ جتنے زیادہ لوگوں کے ہم ڈیڈ باڈیز ریٹریو کر کے کم از کم ان کے گھر والوں کو دے سکیں تاکہ وہ صحیح طریقے سے ان کے انتم سنسکار جو ہیں وہ کر سکیں، یہ ہماری کوشش رہے گی۔ اس کے بعد جو وہاں پہ لوکل لیول پہ ہمیں ان کی مدد کرنی ہوگی، انہوں نے 3-4 چیزیں جب میں وہاں پہ گیا تھا میرے سامنے رکھے، ان پہ ہم غور کر رہے ہیں، جتنا ہم سے ہو سکے گا ہم کر لیں گے۔ ادھر پنچ میں بھی گزشتہ روز شندرا علاقے کے سرن دریا میں سیلاب کے دوران غرقاب ہوئی 8 سالہ لڑکی کی لاش آج برآمد کی گئی، جبکہ رجوری میں غرقاب ہوئے ایک اور نوجوان کی تلاش بدستور جاری ہے۔ اس دوران خراب موسمی صورتحال کے چلتے جموں صوبے میں آج مسلسل دوسرے روز تمام سرکاری و نجی تعلیمی ادارے بند رہے، جبکہ لوگوں کو ندی نالوں سے دور رہنے اور غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی تاکید کی گئی تھی۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی آج ووٹر فہرستوں پر خصوصی نظر ثانی سمیت مختلف معاملات پر اپوزیشن جماعتوں کے شور شرابے کے بیچ کئی بار ملتوی کرنے کے بعد بالآخر دن بھر کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ تاہم اس سے قبل شور شرابے کے بیچ ہی انڈین انسٹی ٹیوٹ آف مینجمنٹ ترمیمی بل لوک سبھا میں منظور کی گئی، جبکہ بین الاقوامی خلائی مشن سے کیپٹن شبھانشو شکلا کی واپسی پر بحث بھی جاری رہی۔ تاہم شور شرابے کے بیچ کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اس دوران دونوں ایوانوں کی کارروائی پہلے 12 بجے، پھر 2 بجے اور پھر 4 بجے اور بالآخر پورے دن کے لیے ملتوی کی گئی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج اپوزیشن پارٹیوں سمیت تمام سیاسی پارٹیوں سے نائب صدر کے عہدے کے لیے NDA کے امیدوار CP رادھا کرشنن کو متفقہ طور پر منتخب کرنے کی اپیل کی ہے۔ نئی دلی میں آج NDA پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ کے دوران وزیر اعظم مودی نے رکن پارلیمنٹ اور گورنر کے طور پر مختلف عہدوں پر فائز رہتے ہوئے ان کی طویل عوامی زندگی کے بارے میں بتایا۔ ادھر انڈیا اپوزیشن بلاک نے سپریم کورٹ کے سابق جج جسٹس B سدرشن ریڈی کو نائب صدر کے عہدے کے چناؤ کے لیے اپنا امیدوار بنایا ہے۔ وہ گوا کے پہلے لوک آیکت بھی رہ چکے ہیں۔ نائب صدر کے لیے اگلے مہینے کی 9 تاریخ کو انتخاب ہوگا۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے قومی تعلیمی پالیسی 2020 کی مکمل عمل آوری پر زور دیتے ہوئے کہا کہ تعلیم کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا ضروری ہے۔ وہ آج SKICC میں قومی تعلیمی پالیسی 2020 پر تعلق داروں کے ایک اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ اس اجلاس کا اہتمام نظامت تعلیم کشمیر نے سیو دی چلڈرن اور
HCL फाउंडेशन के इश्तराक से किया था। वज़ीर आला ने कहा कि हमें सरकारी स्कूलों को इस सतह तक पहुँचाना है जहाँ वालिदैन सोचें कि बच्चों का सरकारी स्कूलों में दाखिला उनके मुस्तकबिल के लिए बेहतरीन फ़ैसला है। उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास तालीम नहीं होगी तो हम कुछ नहीं होंगे, क्योंकि तालीम ही एक ऐसा हथियार है जिससे हम ज़िंदगी के किसी भी शोबे में आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने असातिज़ा पर जोर दिया कि वो दूर दराज इलाकों में बच्चों को पढ़ाने से गुरेज ना करें। इस मौके पर गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल जवाहर नगर में कायम हाइब्रिड लर्निंग सिस्टम का इफ्तिताह भी किया, जबकि उन्होंने SRO 43 के तहत तकर्रुरनामे भी तकसीम किए। वज़ीर तालीम सकीना यत्तू भी तकरीब में मौजूद थीं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बढ़ाल सानह महलूकीन के पसमानदगान के हक़ में वज़ीर आला रिलीफ फंड से 30 लाख रुपए वागुजार किए। काबिल ज़िक्र है कि इस सानह में 17 लोगों की जानें गई थीं। मेंबर असम्बली बुधल जावेद इकबाल चौधरी ने वज़ीर आला का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इस इमदाद से मुतासर कुंबों की काफ़ी हद तक दाद रसी होगी। यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के वजीर सतीश शर्मा ने 29 अगस्त को कौमी यौम खेल और 31 अगस्त को कम्युनिटी फिटनेस डे मनाने के सिलसिले में आज कई प्रोग्रामों का ऐलान किया। मरकजी वजीर खेल डॉक्टर मनसुख मंडाविया के साथ एक वर्चुअल मीटिंग में शिरकत करते हुए सतीश शर्मा ने कहा कि जम्मू कश्मीर भर में एक हफ्ता तवील खेल सरगर्मियाँ चलाई जाएंगी ताकि फिटनेस और जिस्मानी तंदुरुस्ती की अहमियत को उजागर किया जा सके। उन्होंने कहा कि स्कूल, कॉलेज और मिली इदारे मॉर्निंग असम्बलियों का इनाकाद करके मेजर ध्यानचंद को खराज अकीदत पेश करेंगे और एक सेहतमंद समाज की तश्कील का अहद भी करेंगे। जम्मू कश्मीर इंतजामिया तमाम सरकारी महकमों में महकमे जाती तरक्याती कमेटियों के मियादबंद इनेकाद और भर्ती कवायद की तजदीद को डिजिटाइज करके एक बहुत बड़ा इस्लाही प्रोग्राम मुतारिफ कराने जा रही है। ये पेशरफ्त आज चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू की सदारत में मुनक्कद एक आला सतही मीटिंग में हुई, जिसमें चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि शिफाफ और बर वक्त भर्तियों और तरक्कियों के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नागुज़ीर बन चुका है। चीफ सेक्रेटरी ने इस सिलसिले में एक कमेटी तश्कील देने की हिदायत दी ताकि इस निज़ाम की अमलावरी के लिए फौरी तौर तरीक़ेकार तय किया जा सके। पहलगाम में आज सियासी व समाजी कारकुन विनय जगत शर्मा की सरबराही में एक तिरंगा रैली निकाली गई। इस रैली में सैकड़ों लोगों ने शिरकत की, जिनमें मध्य प्रदेश से आए कई नौजवान भी शामिल थे। ये नौजवान 22 अप्रैल को बायसरन पहलगाम में दहशतगर्दों की तरफ से हलाक किए गए अफराद को खराज अकीदत पेश करने के लिए आए थे। रैली में लोगों ने हुब्बुल वतनी, कौमी यकजहती और भाईचारे के फलक शिगाफ नारे बुलंद किए। अनंतनाग पुलिस ने आज गूरी बिजबिहाड़ा में एक सरगर्म मिलिटेंट की गैर मनकूला जायदाद जब्त कर दी। मज़कूरा मिलिटेंट मुख्तलिफ केसों में पुलिस को मतलूब है और जायदाद जब्ती की ये कार्रवाई पुलिस स्टेशन बिजबिहाड़ा में दर्ज एक केस के सिलसिले में अमल में लाई गई। उधर बांडी पाइन बारामूला में भी पुलिस ने सरहद पार मुकीम एक मिलिटेंट की जायदाद जब्त कर ली है। पुलिस के मुताबिक जायदाद की ये जब्ती पुलिस स्टेशन पारिमपुरा श्रीनगर में दर्ज एक UAPA केस के सिलसिले में अमल में लाई गई। खबरें जारी हैं, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। Oh, lovely. Well done. Meine board studio. No camera, no lights. अति हमो कार ते एमी लोन से ना लोन लगाओ पन्निस कारबारस मज वक्तस पे भरियो EMI क्रेडिट स्कोर बढ़ायो ब्याक लोन नियो आसानी सान कार ने दिलियो तेल फोटो तो एक RBI छुआनान वो से समझदार छ खुशहाल जनान। फिर से आपका इस्तकबाल है। गांधरबल पुलिस ने सहपोरा में 14 साल की कम सिन लड़की के कत्ल का मुअम्मा हल करने का दावा करते हुए इस कत्ल में मुलविस मकतूल की बड़ी बहन को गिरफ्तार कर लिया। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए SSP गांधरबल खलील अहमद पूसवाल ने कहा कि 17 अगस्त को मकतूल की लाश मिलने के बाद ही उसकी बड़ी बहन शक के दायरे में थी और मुसलसल पूछताछ के बाद उसने अपना जुर्म कबूल किया। ब्लड लगा हुआ था, अच्छा खासा ब्लड स्टेन्स थे और उसके बारे जब पूछताछ किया गया और डिसीज्ड के इंटरेस्टिंगली डिसीज्ड के हाथों में भी प्लक्ड हेयर्स थे और वो उसकी एल्डर सिस्टर के हेयर थे, जो कि अब फॉरेंसिक्स के एक्सपर्ट्स ने पिकअप किए हैं और वो एग्जामिनेशन के बाद डिटेल रिपोर्ट आ जाएगी। देर आफ्टर शी सस्टेन इंट्रोगेशन के बाद एडमिट किया कि उसने ये अपनी सिस्टर को जब वहां अपनी जमीन में ले गए थे उसके साथ वाली जगह पे, उससे पहले दिन अपनी मदर के साथ जाते समय उसकी घड़ी रह गई थी वहां, उसको ढूंढने के लिए वो मिली और छोटी सिस्टर के साथ अल्टरकेशन हुई और फिट ऑफ रेंज में उसमें एक दूसरी को इनने पंचेस मारे। देर आफ्टर एल्डर सिस्टर ने एक वहां से रॉड उठा के, वुडन रॉड स्टिक, उसके सर पे मारी, वो बेहोश होगी। जब उसे वो डर गई कि इसको ये तो मर बेहोश है या उठ के बताई कि उसने एक और दोबारा मारा, उसका सर फट गया, उससे वो डेथ हो गई ऑन स्पॉट।
سو اس طرح یہ سیکوینس آف ایونٹس کو کنیکٹ کر کے وی ول انشور کہ اس کیس کی جو سچائی ہے وہ سب کے سامنے بھی رہے اور انویسٹیگیشن اچھی ہو کے اس میں اکیوزڈ کو سزا ملے. نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکریٹری اور ممبر اسمبلی خانیار علی محمد ساگر نے آج اپنے حلقہ انتخاب کے مختلف علاقوں کا دورہ کر کے عوامی مسائل کا جائزہ لیا. ان کے ہمراہ مختلف محکموں کے افسران بھی تھے. دورے کے دوران ممبر اسمبلی موصوف نے مختلف زیر تعمیر پروجیکٹوں کا جائزہ لے کر متعلقہ ایجنسیوں کو کام میں صورت لانے کی ہدایت دی. انہوں نے پائن شہر میں پانی کی سپلائی میں معقولیت لانے کی بھی تاکید کی. ادھر ایم ایل اے حضرت بل سلمان علی ساگر نے ڈلگیٹ میں ایک شمولیتی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نیشنل کانفرنس حکومت لوگوں کو راحت پہنچانے میں لگی ہوئی ہے اور عوام کو کسی بھی صورت تنہا نہیں چھوڑا جائے گا. زراعت اور کسانوں کی فلاح و بہبود کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے اعلان کیا ہے کہ اس سال 3 اکتوبر سے وکست کرشی سنکلپ ابھیان شروع کیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ اس مہم کا مقصد کسانوں اور زرعی سائنسدانوں کے درمیان براہ راست گفتگو کو بڑھاوا دینا ہے اور یہ سلسلہ 18 اکتوبر تک جاری رہے گا. موصوف نے یہ بھی کہا کہ اس مہم کے دوران ہزاروں سائنسدان اور زرعی محکمے کے اہلکار گاؤں کے دورے کریں گے اور کسانوں سے بات چیت کر کے انہیں اناج کی پیداوار بڑھانے کے لیے نت نئی ٹیکنالوجی کے بارے میں جانکاری دیں گے. کرشی وگیان کیندر بڑگام نے آج گڑستھو میں ایک ورکشاپ کا اہتمام کیا. ورکشاپ میں زرعی سائنسدانوں اور ماہرین کے ساتھ ساتھ مختلف محکموں کے سربراہان شریک ہوئے. اس موقع پر کسانوں کو سرکار کی طرف سے چلائی جا رہی کئی امدادی اسکیموں اور جدید زرعی ٹیکنالوجی سے متعلق جانکاری فراہم کی گئی. کسانوں سے تلقین کی گئی کہ وہ سرکاری معاونت والی اسکیموں اور دیگر سہولیات سے استفادہ کریں. ادھر کرشی وگیان کیندر اننت ناگ نے محکمہ زراعت کے اشتراک سے پبلک پارک بن دیال گام اننت ناگ میں ایک زرعی ورکشاپ منعقد کیا. اس موقع پر کیندر کے سربراہ ڈاکٹر اشتیاق احمد خان نے کسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے سرکار کی جانب سے چلائی جا رہی مختلف اسکیموں پر تفصیل سے روشنی ڈالی. انہوں نے کسانوں پر زور دیا کہ وہ زرعی شعبے کے لیے دستیاب امدادی اسکیموں سے فائدہ اٹھا کر خود کفالت کی راہ پر گامزن ہو جائیں. پوری وادی میں آج بلند پائے ولی کامل حضرت شیخ حمزہ مخدوم رحمۃ اللہ علیہ کا 463واں عرس مبارک انتہائی تزک و احتشام کے ساتھ منایا گیا. اس سلسلے میں ان کے آستان عالیہ مخدوم صاحب سری نگر میں کل شب بیداری کی روح پرور مجلس منعقد ہوئی جس میں عقیدت مندوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی. نماز عشاء کے بعد رات بھر ختمات المعظمات، درود اذکار اور نعت مناقب کی مجالس آراستہ ہوئیں. اس موقع پر علماء نے حضرت محبوب العالم رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر روشنی ڈالتے ہوئے حاضرین پر زور دیا کہ وہ اولیاء کرام کے نقش و قدم پر چل کر اپنی عاقبت سنواریں. وادی میں کئی مقامات پر عرس مخدوم کے سلسلے میں تقاریب کا اہتمام ہوا. اننت ناگ کے ریشمول صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آستان عالیہ، اہم شریف بانڈی پورہ، تجر شریف سوپور، گنڈپورہ، رامپورہ بانڈی پورہ اور مخدوم منڈل کپرن میں بھی عرس کے موقع پر درود اذکار کی خصوصی مجالس کا اہتمام کیا گیا. محکمہ جنگلات نے آج فارسٹ ٹریننگ اسکول چترنار بانڈی پورہ میں قبائلی آبادی کے لیے حقوق جنگلات قانون کی عمل آوری سے متعلق ایک ورکشاپ و آگہی پروگرام کا اہتمام کیا. ورکشاپ میں مہاراشٹر سے حقوق جنگلات ایکٹ کی ایک ڈیلیگیشن کمیٹی نے شرکت کی. مذکورہ کمیٹی کے ممبران نے حقوق جنگلات ایکٹ کے خد و خال تفصیل سے بیان کیے. ورکشاپ میں موجود قبائلی آبادی پر زور دیا گیا کہ وہ مذکورہ قانون کے تحت حاصل حقوق اور مراد سے فائدہ اٹھائیں. ڈائریکٹر جنرل این سی سی لیفٹیننٹ جنرل گربیر پال سنگھ نے آج بارہمولہ گیریزن کا دورہ کیا. دورے کے دوران انہوں نے ڈیگر وار میموریل پر پھول چڑھائے. بعد ازاں انہوں نے این سی سی کیڈٹس سے خطاب کیا اور ان پر زور دیا کہ وہ قوم کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف رکھیں. انہوں نے کہا کہ وحدت اور نظم و ضبط این سی سی کا نصب العین ہے اور اس پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہونا چاہیے. اس موقع پر مثالی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کیڈٹس کی عزت افزائی بھی کی گئی. محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے عین مطابق آج موسمی صورتحال دیگر گوں رہی اور مختلف مقامات پر وقفے سے بارشوں کا سلسلہ جاری رہا. اس دوران کل یعنی 20 سے 22 اگست تک موسم مجموعی طور پر گرم رہے گا جبکہ 23 سے 25 اگست تک یو ٹی بھر میں بارشوں کا ایک اور مرحلہ چلے گا. محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر ڈاکٹر مختار احمد نے دوردرشن نیوز کو بتایا کہ 26 اگست کو مطلع ابرآلود رہے گا جبکہ 27 سے 30 اگست تک موسم گرم اور مرطوب رہنے کا امکان ہے.
श्री नगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 24.1 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 16.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 32.2 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। आप खबरों समेत DD कशर के प्रोग्राम प्रसार भारती OTT प्लेटफॉर्म, वेव्स एंड्रॉइड और iOS प्लेटफॉर्म पर भी बराह रास्त देख सकते हैं। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे एक्स हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब है। इस वक्त आपसे इजाज़त चाहेंगे। आदाब। आप देख रहे हैं DD कशर।